اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین۔ نیوز ون سے افطار کی خوبصورت براہ راست نشریات برکت رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پاکستان میں 10 رمضان المبارک ہے۔ ہم 10ویں روزے کی افطار کریں گے، اس کا اختتام کریں گے، یعنی پہلے عشرے کا آج مغرب کی اذان کے وقت اختتام ہو جائے گا۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھ کر ماہ رمضان المبارک کا حقیقی لطف حاصل کر سکیں گے۔ آج ابتداً میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے رات کے وقت چائے کے ہوٹلوں پر رش۔ یہ رجحان اب دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، پہلے بھی تھا لیکن اب یہ فیشن کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب ہم یہ دیکھتے تھے اور خود بھی ہم اپنے دوستوں کے ساتھ رات کو چائے وغیرہ پینے کے لیے بیٹھتے تھے اور چائے پی کے واپس آ جاتے تھے، کچھ گفتگو ہو جاتی تھی آدھے گھنٹے کی، پونے گھنٹے کی، لیکن آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آ گئی، کیونکہ چائے پہلے 10 20 30 روپے کی ہوتی تھی، اب 40 50 60 روپے تک چلی گئی ہے۔ لیکن اس وقت میں جس چائے کے ہوٹلوں کی یا چائے خانوں کی، چائے کھانوں کی یا کیفیز کی یا اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، وہ ہے وہ کیفیز جو اب صرف چائے کے ریسٹورنٹ یا چائے کھانے یا چائے کی ہوٹلیں یا صرف کیفے نہیں رہ گئے، وہاں پر اب آپ کو باقی چیزیں بھی دکھتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں، ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں اور چیزیں ملنا بھی شروع ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اب آپ کو چائے کے ساتھ ساتھ سینڈوچ بھی مل جاتا ہے، بروسٹ بھی مل جاتا ہے، برگر بھی مل جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اب چائے کے ہوٹل پر آپ کو دستیاب ہیں۔ پراٹھا بھی کافی قسم کا ہو گیا، پہلے سادہ پراٹھا ہوتا تھا، پھر یہ چیز پراٹھا آ گیا، پھر چکن چیز پراٹھا آ گیا، آلو پراٹھا آ گیا، یعنی پراٹھوں کی اتنی قسمیں ہو گئیں کہ بندہ صرف پراٹھوں کا مینیو ہی دیکھتا رہے۔ اس کے بعد اس میں اضافہ یہ ہوا کہ یہ ہوٹلیں مہنگی ہوتی گئیں، یعنی اب اس وقت کراچی، لاہور وغیرہ میں، پنڈی، اسلام آباد میں رات کو چائے کی ہوٹل پہ اگر آپ کو بیٹھنا ہے تو آپ کو 150 سے لے کے 200 روپے کی چائے ملے گی، 250 تک بھی ہے۔ یہ میں ان کیفیز کی بات نہیں کر رہا جو زیادہ برانڈڈ ہیں، وہاں تو 500 سے اوپر ہے چائے، صرف چائے کی بات ہو رہی ہے۔ غریب آدمی تو 500 روپے میں تینوں وقت اپنا کام چلا لیتا ہے۔ وہ کیسے؟ صبح 50 60 کی چائے، 60 70 کا پراٹھا، دوپہر کو دال چاول 150 پونے 200 کا، رات کا بھی یہی۔ تو غریب کا تو 500 600 میں گزارا ہے ڈیلی، یہاں 500 کی خالی لوگ چائے پی جاتے ہیں۔ اچھا بہرحال تو 200 250 کی چائے ہے وہ ایک بندے کی، اگر 5 6 دوست ہوں تو آپ کے 1000 1500 روپے تو چائے میں نکل گئے۔ پھر آپ نے پراٹھا منگا لیا یا پراٹھے منگا لیے، فرینچ فرائز بہت زیادہ عام ہے، برگر، سینڈوچ یہ عام ہے، تو مل ملا کے 5 اگر لوگ ہوں اور رات کو کسی مناسب، بہت اچھے نہیں، مناسب کیفے پر چائے پئیں گے اور 2 ڈھائی 3 گھنٹے گزارنے ہوں گے تو آپ کو 4 سے 5 ہزار روپے چاہیے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اب جو کیفیز ہیں جن پہ رات کو رش ہوتا ہے، وہاں لوڈو بھی موجود ہوتا ہے، وہاں پہ شطرنج بھی موجود ہوتا ہے، وہاں پہ تاش کے پتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو اب یہ پورا پیکج ہو گیا۔ یہ صرف خان صاحب کی چائے کی ہوٹل نہیں رہی جہاں پہ 40 50 کی چائے ہے، 2 4 دوست 2 250 روپے خرچ کر کے آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ کے آ گئے، اب یہ 3 4 گھنٹے گزارنے، اور پھر یہ 5 6 لوگ 8 10 لوگ، پورا آپ کو سرکل بھی بن سکتا ہے، ایک دعوت بھی ہو سکتی ہے، لوگ وہاں پہ برتھ ڈے بھی مناتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں تو اب بعض چائے کی ہوٹلوں پہ موبائل چھیننے والے بھی جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں یا آ جاتے ہیں، اگر علاقہ ٹھیک نہ ہو تو، رش زیادہ ہو، سیکیورٹی گارڈز وغیرہ رکھے ہوں اور اچھے لوگ آتے ہوں تو پھر ان کے ساتھ بھی کوئی گن مین یا چوکیدار وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس سے وہ لوگوں کی یا باقی لوگوں کی بچت ہو جاتی ہے۔ چائے خانوں سے متعلق ایک اور بات یہ بتا دوں کہ اب یہ رجحان آ گیا ہے کہ صرف دوست نہیں بلکہ بندہ فیملی کے ساتھ بھی جاتا ہے۔ اب آپ کو جو رات کو چائے کے کیفیز ہیں یا ریسٹورنٹس ہیں، وہاں پہ فیملیز نظر آئیں گی،
ख़वातीन भी होंगी, बच्चे भी होंगे, अम्मी भी होगी, अब्बू भी होंगे और अपने मंगेतर भी होगा, दूल्हा दुल्हन भी होंगे, मियाँ बीवी भी होंगे, सारे होते। तो अब ये एक ऐसा कल्चर बन गया है कि जो अब जिसका हम बाकी मामलात में ज़िक्र करते हैं कि जिस चीज़ के हम पीछे पड़ जाते हैं फिर हम उसका सत्यानाश कर देते हैं। अब इसका सत्यानाश होने जा रहा है। अब ग़ीबतें बढ़ गई और झगड़े बढ़ गए। वहाँ पर लोग नशा करके भी आते हैं, वहाँ पे फ़साद भी होता है, वहाँ हुटिंग भी होती है, वहाँ पे सियासी बहस मुबाहिसा, मज़हबी बहस मुबाहिसा भी होता है और फैमिलीज़ के आने के बाद कुछ औबाश लोगों की आमद का भी अब सिलसिला जारी है। इसका एक और नुकसान ये हुआ कि सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं, रोज़ का मामूल है, तय है 11 साढ़े 11 बजे मिलना है और वो मोबाइल पे लगे रहते हैं। कोई काम नहीं हो रहा, बैठ के मोबाइल पे लगे हुए हैं, मस्तियाँ हो रही हैं और करते करते रात देर तक बैठे हैं। न सुबह नमाज की फ़िक्र है, न सुबह कामकाज पे जाने की फ़िक्र है। अम्मी बुला रही हैं, बेगम बुला रही हैं तो वो तो वहाँ बैठे हुए हैं। कहते हैं मैं बहुत बिज़ी हूँ। फ़ोन आए तो क्या कहते हैं, मैं बहुत बिज़ी हूँ, अम्मी मैं बहुत बिज़ी हूँ। बेगम से कहते हैं तुम अपना काम करो, मुझे देर लगेगी, मैं मीटिंग में हूँ, मैं बिज़नेस के काम में हूँ, मैं दुकान के काम में हूँ, मैं बॉस के साथ हूँ। तो ये अगर कोई रिवायत ऐसी हो कि जिससे हमारे ज़िंदगी के मामूलात डिस्टर्ब ना हो, रिवायात ऐसी हो कि जिससे हमारे रोज़मर्रा के काम डिस्टर्ब ना हो, रिवायात ऐसी हों कि जिससे हम अपनी असल ज़िंदगी को ना भूलें, रिवायात ऐसी हों कि जिससे हम अपने फ़राइज़ को ना भूलें, तो उसमें तो मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन अगर रिवायात ऐसी हों कि जिससे आपका जो मज़हबी रुझान है वो भी कम हो जाए, जो आपके असल काम है वो भी आप भूल जाएँ, जो घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी आप भूल जाएँ, जो कारोबार की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी भूल जाएँ, नमाज़ों का पता ना हो और फिर किसी के लिए हसद के जुमले, किसी के लिए ग़ीबत के जुमले, ये सारी चीज़ें जब एक बिगाड़ की सूरत बनती हैं तो फिर हमें लगता है कि चाय के होटलों पर रात को बैठना अच्छा काम नहीं है। फिर ये कि किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती है मोहतरम नाज़रीन, यानी कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, तो फिर वो बुरी लगती है, उसके बुरे असरात होते हैं, वो आपकी शख्सियत पे भी बुरे असरात डालते हैं। यानी कि अगर आप कोई घंटा 2 घंटा आधा घंटा बैठते हैं, चले जाते हैं तो समझ में आता है ये अंडर कंट्रोल चीज़ है। लेकिन जब आप 4-4 5-5 6-6 घंटे बैठे रहेंगे, यानी रात को 9-10 बजे से ये रश शुरू होता है, 3 बजे तक रहता है, तो बाज़ लोग तो 9-10 बजे ही आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि इनका कोई घर-बार ही नहीं है, कोई इनके माँ-बाप ही नहीं है, इनके बीवी-बच्चे ही नहीं हैं, इनका कोई कामकाज नहीं है, कारोबार नहीं है, इनको कोई नमाज, रोज़े, हज, ज़कात किसी की फ़िक्र ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि माशरा पस्ती की तरफ जा रहा है। ये अच्छी रिवायत जो कराची शहर की मैं बात करूँ तो कराची की तारीख़ का एक हिस्सा रहा। ये असल में स्टार्ट जो हुआ है कैफ़ेज़ पे बैठना, ये पाकिस्तान के जिस शहर से इसका आगाज़ हुआ है वो कराची है। कराची वाले चाय शौक़ से पीते हैं और कराची वाले जो है वो कैफ़ेज़ पे बैठने के आदी आज से नहीं हैं। ये 50, 60, 70 साल की तारीख़ है और बाज़ लोग तो इसको क़याम पाकिस्तान से पहले भी इसका ज़िक्र करते हैं। कराची का इलाका है सदर, वो इसका मरकज़ हुआ करता था और पाकिस्तान के नामवर शोरा, अदीब, गुलूकार, राइटर्स ये सारे वहाँ बैठते थे और बैठकर अपना कलाम भी सुनाते थे कि आज मैंने ये अशार लिखे हैं। लोग सुनते थे, वाह वाह भी करते थे, इतने में चाय भी आ जाती थी। तो वो एक अदबी महफ़िल होती थी और वो कुछ देर की होती थी और उसमें एक सकाफ़त का रंग हुआ करता था। उस वक्त ना मोबाइल छीने जाते थे, ना उस वक्त ऐसा था कि लोग अबे तबे की गुफ्तगू करें, ना उस वक्त ऐसा था कि ज़्यादा सियासी पोलराइजेशन थी कि थोड़ी देर सियासी गुफ्तगू हुई फिर झगड़ा शुरू हो गया। ना उस वक्त ऐसा था कि लोग जो है वो मज़हबी मामलात में एक दूसरे का गिरेबान चाक करने की कोशिश करें, ना आपस में नफ़रत थी, ना मोबाइल फ़ोन था कि बैठे तो आपस में हैं और चला मोबाइल रहे। भाई मोबाइल ही चलाना है तो अकेले घर पे बैठ के चला लेते। यहाँ पे मोबाइल चलाने के लिए आए हैं आप, यहाँ तो दोस्तों से गुफ्तगू करने आए हैं। इसी तरह से नात के अशार भी लोग सुनाते थे कैफ़ेज़ पर, नातिया शायर भी बैठते थे। इसके बाद ये आर्ट्स कौंसल बनी, फिर आर्ट्स कौंसल का भी एक कल्चर था। कुछ लोग शाम को आर्ट्स कौंसल में होते थे, फिर चाय के होटलों पे, कैफ़ेज़ पे आते थे
اور بڑے ہی تاریخ دان قسم کے لوگ، ڈرامہ رائٹرز پاکستان کے مشہور و معروف، شاعر پاکستان کے مشہور و معروف، وہ بھی اس ثقافت سے لطف اندوز ہوئے ہیں، لیکن اس میں کوئی معاشرتی برائی نہیں تھی، کوئی بہرا روی کا عنصر نہیں تھا، اور ایسا نہیں کہ رات کو 3-4 بجے تک صبح تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب تو خیر اس میں نشہ بھی شامل ہو گیا، اس میں سگریٹ اور سگریٹ سے آگے تک چیزیں چلی گئیں۔ تو میں بیسیکلی چائے خانوں پر یا کیفیز پر چائے پینے کا مخالف نہیں ہوں، یہ ایک صحت مند روایت ہے، لیکن اس میں جو خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں ان خرابیوں سے ہمیں بچنا ہے، جو اس میں نگیٹو چیزیں آ جاتی ہیں ہمیں اس سے بچنا ہے، اس میں جو بدنگاہی آ گئی، اس میں جو معاشرتی برائیاں آ گئی، بہراروی کا عنصر آ گیا، ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں اس سے دور ہونا ہے۔ اور پھر بہت زیادہ، کبھی کبھی تو ٹھیک ہے، بہت زیادہ جو اس میں فیملیز کو ہم نے انوالو کر لیا، تو میرا یہ خیال ہے کہ وہاں کا ماحول خواتین کے لیے یا بہنوں کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے۔ اب تو صرف خواتین اور صرف بچیاں بھی جا رہی ہوتی ہیں، یعنی فیملیز نہیں، صرف سہیلیاں بھی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب پاکستان میں کمپیوٹر نہیں تھا تو نہیں تھا، جب آیا تو ہم اس کو سڑک پہ لے آئے۔ پاکستان میں جب تک موبائل نہیں تھا تو نہیں تھا، جب آیا تو ہم موبائل کا ہم نے کچرا کر دیا۔ پاکستان میں جب تک کوئی روایت نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی۔ اب یہ کیفیز پہ بیٹھنے کی روایت آپ دیکھیں نا، تو دنیا بھر میں آپ کو نظر آئے گا کہ یورپ وغیرہ میں فٹ پاتھ پر کیفیز کی سیٹنگ ہوتی ہے، اور مڈل ایسٹ میں زیادہ ہے، ہانگ کانگ، یہ بینکاک اور چائنا وغیرہ میں اور بہت زیادہ ہے، بیلجیم، فرانس، اٹلی، جرمنی، یہاں تو میں نے خود دیکھا ہے، تو لندن وغیرہ میں تو روڈوں پہ سٹنگ ہوتی ہے۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جاب سے جب واپس آتے ہیں 5-6-7 بجے، پھر میونسپلٹی آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ فٹ پاتھ پہ ٹیبل کرسی بھی لگا سکتے ہیں قانون کے دائرے کے اندر، تو وہاں لوگ بیٹھ کر پھر خوب باتیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بگاڑ شروع ہو گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھی صحت مند ثقافت کے ہم حامی ہیں، اس میں بگاڑ کو ہم نے بچانا ہے۔ وقفے پہ جائیں گے، واپس لوٹیں گے، ایک نیکی کا سیگمنٹ ہوگا، ہوپس ایک NGO ہے، ان سے ہم بات کریں گے وہ کس طرح کام کرتے ہیں، احتیاط لازمی میں حکیم نذیر جو ہیں پیشاب کے امراض کے بارے میں بات کریں گے، برکت ذکر مصطفیٰ میں بچوں کے درمیان، بچیوں کے درمیان نعتیہ مقابلہ ہوگا، بزم علم و عقیدت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ہوگا، افطار مزیدار میں مرغ کنہ بنائیں گے اقبال شاہ، اللہ کے ولی میں حضرت سعید بن زید کا تذکرہ ہوگا، پھر بزم افطار سجے گی، ساتھ افطار کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔